بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھائیں جناب یہ پرچی ہے آپ کی۔ اس پرچی میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ کسی بابا جی کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کی بنیان میں سے کچھ اس کو جھاڑا اور کچھ چیزیں برآمد کر دیں۔ اس میں پتلا تھا اور آپ کی وہ جو کزن تھی لیڈیز، ان کی جو چادر تھی پہننے والی، اس کو جب جھاڑا تو اس کے اندر سے ایک اور کپڑا نکل آیا۔ ان کا کوئی اولاد بندی کا مسئلہ تھا، آپ کا کچھ جادو ٹونے کا مسئلہ تھا، یا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ کو برے برے خواب آتے ہیں، یا آپ کے ساتھ اس طرح کے ایشو چلتے ہیں۔ اب آپ کا یہ پوچھنا ہے کہ یہ اصل میں تھا کیا۔ 1.5 مہینہ پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن وہ پتلا بھی نکل آیا، ان کا کپڑا بھی نکل آیا، لیکن آپ کے بقول کے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑا۔ آپ کی بات چوں کی توں ہیں، تعویذ بھی آپ نے پیے، ان کا مکمل کورس بھی کیا، اور وہ چیزیں بھی برآمد ہو چکی تھیں۔ اب اس میں یہ بات دیکھنے والی ہے کہ اگر تو اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ تھا، پتلا تو آپ کا نکل آیا۔ جب پتلا پہلے کسی نے دفن کیا ہوا تھا، آپ کا جو دشمن تھا یا آپ کا جو مخالف تھا، تو اس نے آپ کو جب ٹارگٹ کیا، آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے اس نے وہ دفن کیا ہوا تھا، وہ ساری بری چیزیں آپ کے اوپر غالب آ گئیں۔ لیکن ان بابا جی نے جب اپنے علم کے زور پہ اس چیز کو باہر نکالا تو اصولی طور پہ اور حقیقی طور پہ آپ کے اوپر جتنے برے اثرات تھے ان کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے پتلا موجود تھا، وہ تکلیف تھی۔ اب پتلا موجود نہیں ہے، اب تکلیف کیوں ہے؟ یا آپ کے وہی جو مسئلے ہیں جیسے آپ نے بھی پہلے بتائے ہیں کہ جی یہ ہے فلانا تھا، اور یعنی کہ کوئی فرق نہیں پڑا، ہر بات ادھر ہی آپ کی موجود ہے۔ تو یہ جو علم ہے حاضرات والا، حاضری کر کے چیزوں کو برآمد کرنا، اس کی کافی ساری کیٹاگریز ہیں۔ اس میں پہلا جو شعبہ ہے اسے کہتے ہیں حقیقی طور پہ اس علم کا جاننا۔ اگر کوئی حقیقی اس کا عمل ہوگا یا درجہ کاملیت پر فائز ہوگا تو وہ جیسے مثال کے طور پہ اگر وہ اس علم کو کرتا یا آپ کو کر کے دکھاتا تو وہ آپ کی جیب میں سے چیز نکال کے وہ اپنے پاس سے آپ کو نکال کے پکڑاتا، کیونکہ وہ چیز آپ کے اپنے پاس موجود تھی، یہ وہم نہیں تھا، یہ اس کا علم ہے، یا اس کے علم کی یہ جو علم الحاضرات ہے اس کی بنیاد پہ اس نے آپ کی جیب سے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس چیز کو نکال کے اپنے پاس سے انہوں نے آپ کو پیش کر دی۔ پھر اسی میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے جرمن سے دوائی منگوانی ہے، تو اگر کوئی سچا عامل ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی خوف ہے کہ مرنے کے بعد میں نے آگے والی دنیا میں بھی جانا ہے، تو وہ آپ سے پیسے لے لیں گے۔ آپ لاہور میں رہتے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس دوائی کے آپ سے پیسے لے کے تو اپنی چیزوں کے ذریعے اس علم کی بنیاد پر وہ چیز جرمن سے ادھر آئے گی رسید کے ساتھ۔ وہ جس اسٹور سے پرچیز کی گئی، جہاں سے وہ لی گئی، وہ آپ کو رسید دکھائی جائے گی۔ یہ حقیقی علم ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں کوئی چیزیں دفن ہیں تو ان دفن شدہ چیزوں کو جب نکالا جائے گا کسی فرش کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ یہ فرش ہے، اس فرش کے نیچے پتلے کسی نے دفن کر دیے کئی سال پہلے، میرے مخالف تھے یا میرے کو دشمن تھے، لیکن جب وہ اپنے علم کے ذریعے آپ کے کمرے میں سے، آپ کے گھر کے مین دروازے میں سے جب ان چیزوں کو برآمد کریں گے، آپ گھر جا کے دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ وہاں سے پوری اس جگہ کی کسی نے اس کو توڑا ہوگا، توڑ کے ان چیزوں کو کسی نے باہر نکالا ہے۔ اور یہ عقل سے بالا تر کی باتیں ہیں، یہ آپ کو علم بتائیں گے، لیکن جیسے ہی ان چیزوں کی برآمدگی ہوئی وہیں بھی آپ کا جو مسئلہ خراب تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک کلاس ہے بالکل حقیقی علم کا پراپر وجود۔ اس کے علاوہ بے شمار اور بڑا کچھ ہے دیکھنے دکھانے والا، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ایسی کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بالکل دیکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب اصل تھا تو نقل بھی آیا، اب اس کے بعد ہاتھوں کی صفائی، اس کے بعد شعبدے بازی، اس طرح کے جیسے آپ کا پتلا نکال لیا، وہ جو ہماری بہن ہے ان کا وہ کپڑا نکال لیا، اولاد نہیں ہو رہی، اب وہ کہتے ہیں جی وہ بھی ویسے ہی ہیں، آپ کہتے ہیں آپ بھی ویسے ہی ہیں۔ تو اس طرح کے یہ شعبدات ہوتے ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا اصل علم کا کہ حقیقت تھی، یعنی کہ ایک اصل ہوتا ہے ایک نقل ہوتا ہے، اصل تھا تو نقل بھی آیا۔ تو ہر چیز کی اپنی اپنی ایک کلاس ہوتی ہے۔ یہ آپ لگ کے اپنا روحانی علاج کریں، جس میں یہ ان قباحتوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ جو علم ہوتے ہیں صرف اگلے بندے کو متاثر کرنے کے لیے، ایک سائیکوپاتھ ہوتا ہے
نفسیاتی طور پہ بندہ اس الجھن میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے. جیسے مجھے ایک چیز دکھا دی جائے برآمد کر کے کہ جی میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا تھا تو یہ جناب دیکھیں میرے سامنے پڑا ہوا ہے. یعنی کہ نفسیاتی طور پہ تو میں قائل ہو گیا. میری جو دماغ کا جو میرے اندر وہ جو چیز بھری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہوا ہے، تو ذہنی طور پہ تو میں اس کا قائل ہو جاؤں گا، لیکن میں حقیقی طور پہ اس کا قائل نہیں بن سکتا، کیونکہ حقیقت میں تو میرے ساتھ ویسا ہوا ہی کچھ نہیں. کیونکہ میری اگر میرے سینے میں درد تھی، درد میری ابھی بھی وہی ہے. اگر میرے سر میں درد تھا تو سر میں درد میرے ابھی موجود ہے. یعنی کہ میری اس پتلے نکلنے سے یا میرے تعویذات برآمد کرنے سے، مرغی کے دل کے اندر سوئیاں لگی ہوئی ان کو برآمد کرنا، یا اور طرح کے تعویذات اور فلاں فلاں فلاں، یہ ایک ان ایکسپلینڈ قسم کا یہ ایک شعبہ ہے. لیکن اصل علم موجود تھے، ان اصل کو دیکھ کے پھر اس کے اندر نقل کو پیش کیا گیا. ان کو ہماری زبان میں شعبدہ بازی کہتے ہیں، شعبدات کہتے ہیں. ان کی باقاعدہ پوری ایک ڈرائنگ بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر اس کو تیار کیا جاتا ہے. تیار کر کے یہ ایک سمجھے دیٹس لائک اے گیم، یہ گیم ہے. اس گیم کو میں نے پہلے تیار کیا، آپ کا میں انتظار کر رہا تھا جب آپ آئے. اس گیم کو میں نے پلے کر کے آپ کو کر کے دکھا دیا، لیکن وہ سارا میرا اپنا بنایا ہوا کھیل تھا. اس میں جو ہندی لائن کی چیزیں ہوتی ہیں، جو جنتر اور منتر سے مسخر ہوتی ہیں، یہ بھی سچی بات ہے. اس طرح کے لوگ ان چیزوں کی مدد سے بھی ان چیزوں کو حاضر کرتے ہیں. لیکن وہ سارے یہ سارا جو علم ہے یہ شعبدات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ حقیقی طور پہ جو مثال کے طور پہ آپ کو میں ایک نشانی بتا دیتا ہوں. چلیں اب تو خیر آپ کے ساتھ واقعہ ہو گیا ہے. زندگی میں کبھی آپ کو ایسا کوئی بندہ ملے جو مثال ہے وہ کہے جی آپ کے اوپر تو کسی نے جادو کیا، میں آپ کو نکال کر دکھا دوں گا. یہ ایک سوال ہے، وہ آپ کو نکال کر دکھا دے گا. آپ صرف اسے اتنا کہیں کہ میری جیب میں اگر کوئی چیز پڑی ہے نا، مجھے تم اپنے پاس سے لا کر دکھا دو. یہ مثال مطلب بات کر رہی ہے، تو یہ بات ہی بتا دے گی کہ وہ نہیں کر پائے گا. اگر تو حقیقی طور پہ اس کے پاس وہ علم تھا، اگر اس علم کے اوپر اس کو عبور حاصل تھا، تو وہ آپ کی جیب سے وہ آپ کو بولے گا نہیں، وہ آپ کو آپ کا والیٹ پیش کرے گا کہ جناب یہ کہیں آپ کا والیٹ تو نہیں ہے. یہ حقیقی علم ہے. وہ جو کہہ رہا ہے جی اپنا خود ہی پتلا بنا لیا، خود ہی وہ کپڑا رکھ لیا، خود ہی آپ سامنے چلے گئے، آپ کا پتلا آپ کو دکھا دیا، ایک چھوڑ وہ تو وہاں پہ ڈھیر لگے پڑے ہوں گے بے شمار لوگوں کے. اس طرح کے ہم نے ایک بندہ پکڑا تھا باقاعدہ یہ حاضری کرنے والا. تو اس نے کہا یہ بچے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو لوگ صدقے کی شکل میں ان کو چھوٹا بکرا دیتے ہیں، مطلب ہم صدقہ مانگتے ہیں کہ جی وہ آپ کی جان کا صدقہ لگے گا. تو بچوں کو ہم یہ چیزیں کھلا پلا دیتے ہیں تو ثواب ہوتا ہے. چلے انما الاعمال بالنیات، وہ اللہ جانے اس کا کام جانے. مطلب انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ بیسیکلی ہے شعبدہی. اس کے بعد ان شعبدات کے اوپر بے شمار یعنی کہ ان گنت قسم کی چیزیں ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ساتھ ساتھ پھر اب آپ آئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا. لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمارا پتلا نکلا تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، تو ہونا کیا تھا؟ ہر چیز تو آپ کی ادھر ہی پڑی ہوئی ہے. انسان کا جب علاج کیا جاتا ہے، اس کو دم درود کیا جاتا ہے یا پراپر اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، تو یہ کہنے سننے والی باتیں نہیں ہوتی. یہ آپ کو اپنا جسم آپ کو گواہی دے کر بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کسی نے کچھ ایسا کیا جس سے میری روح جو ہے وہ سکون میں آ گئی. سکون میں کیوں آ گئی؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی بیس پہ، کہ دلوں کا سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک ذکر میں ہے. تو جو نور آپ کے اوپر بھیجے گا، جو نور آپ کے اوپر پڑھ کر ڈالے گا، یہ جو آپ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، لیکن میرے پاس چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا علم مجھے عطا کیا ہوا، میں اس علم میں سے پڑھ کے سورہ فاتحہ شریف کو آپ کے اوپر پڑھ کے دم کروں گا، آپ کو بالیقین سکون ملے گا. اگر میرے پاس سورہ فاتحہ کی اس چیز کا کوئی علم ہو تو. اگر ویسے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، سارے پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے. لیکن ان چیزوں سے بھی گزرنے کے لیے یہ کوئی اس طرح کی عام چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑی حفاظت والی چیزیں ہیں. اور ساری زندگی کے لیے ان علموں کے لیے اپنی زندگی کو ایک سیلف سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، میں جوا نہیں کھیلوں گا. ہر اس چیز سے آپ کو باز رہنا پڑے گا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آقا الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہوا ہے. یہ ساری زندگی کا ایک ایگریمنٹ ہے. یہ نہیں کہ میں نے فلانا چلا کر لیا، میں نے سورۃ کوثر کا چلا کر لیا تو اب میں اپنی منمانیاں کرتا پھروں، میں چاہے زنا کروں، میں چاہے شرابیں پیوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوگا. بلکہ اس کے جو روحانی موکلات ہوں گے وہ آپ کے لیے بد دعا کریں گے. جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام کو غلط استعمال کرے گا
اس کے پس پشت رہنے والی مخلوقات وہ بجائے دعا کرنے کے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ کو اور قریب کرنے کے وہ آپ کے حق میں پھر بد دعا کرتی ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں جی ہمیں رجت ہو گئی ہے. تو خیر وہ ایک علیحدہ موضوع چل پڑا ہے. تو لیکن پتلا نکالنے کے لیے کوئی بھی آپ کو زندگی میں ملے، دنیا ہے، لوگ ملتے رہتے ہیں، آپ ان سے ایک بات کہیں جی میرے گھر میں کوئی چیز پڑی ہے، آپ قبرستان سے میرا یہ پتلا برآمد کر کے لے آئے ہیں، تو میرے گھر سے مجھے کوئی اتنی سی سوئی نکال کر دکھا دیں. گھر میں تو آپ کی چیزیں پڑی ہوں گی نا، تو آپ کو پتہ بھی ہوگا یہ میری فلانی چیز ہے، وہ کبھی لا نہ پائے گا. اس بات پر سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی شعبدے بازی کی دلیل ہی یہی ہے. لیکن جو حقیقی عمل ہوگا آپ اس کو بولیں گے کہ میرے گھر سے کوئی چیز ابھی آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا، وہ چیز آپ کو لا کر آپ کو دکھا بھی دیں گے کہ آپ جناب اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. یہ حقیقی علم ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں اپنا علاج روحانی آپ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفا